बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप दुरूद शरीफ पढ़ कर पानी पर दम करके अपने घर के चारों कोनों में फेंक दिया करो। इस तरह घर में बरकत हो जाएगी, आपके सब काम संवर जाएंगे। नाश्ते में गंदम का दलिया खाओ, शुगर का मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सोजन हो जाती है। कुछ देर के लिए भूखा रहना जिस्म को ताकत देता है, दिमाग को तेज़ करता है। रोज़ाना मसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। अंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। रोज़ाना एक सेब खा लेने से दिल मजबूत होता है। बेर दिल को ताकत देते हैं, हड्डियों को मजबूत करने में मददगार हैं। पीले रंग की लाइट लगाने से नज़र कमज़ोर होती है। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने से कद में इजाफा होता है। आईना बार बार देखने से खुद इत्मादी में इजाफा होता है। सब्ज़ रंग को गौर से देखने से नज़र तेज़ होती है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कोई बीमारी नहीं घेर सकती। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द ख़त्म हो जाता है। इससे हड्डियों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। शुगर के मरीज़ों के लिए करेला नहायत मुफीद है। कब्ज़ हो या गैस, अफारा हो, इसमें गन्ने का रस पीना बेहद फ़ायदेमंद है। नहार मुँह आड़ू खाने से यादाश्त तेज़ होती है। आड़ू खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी दूर होने लगेंगे और नज़र भी कैमरे जैसी तेज़ हो जाएगी। खांसी से फौरी सुकून, शहद में नींबू का रस मिलाकर चाटने से खांसी की शिद्दत में कमी आती है। हुआब में काले रंग का लिबास देखो, रिज़्क की तंगी की अलामत है। चने की दाल इस्तेमाल करने से आपके खून की रवानी हमेशा दुरुस्त रहेगी। अगर टीका लगवाने के बाद बाजू पर सोजन आए तो बाजू पर दर्द रहे, ऐसी पे सोजन की जगह पर बर्फ़ से टकोर करें। दिल की बीमारी से बचना है, रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल करें। जिन लोगों के हाथ पांव सुन्न होते हैं वो नींबू चाट लिया करें। नहाने के बाद कलवंजी खा लेने से कभी काले जरकान की बीमारी नहीं होती। चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो, कब्ज़ जैसी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है। अगर कान का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी होती है। जुड़वां बच्चे पैदा करने हैं, रोज़ाना केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा लें, आवाज़ ठीक हो जाएगी। गला ख़राब उसी वक्त खुल जाता है। दही खाकर सोने से नींद पुरसकून आती है। शलजम का सालन खाने से पेशाब में कभी रुकावट नहीं आएगी। बार बार पेशाब की हाजत हो, माश की दाल जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इतनी ही शुगर से बचे रहोगे। दोपहर के वक्त ताज़ा दही थोड़ी सी लें, इससे बेहतरी होती है। जैतून के तेल में करेले पकाकर खाने से शुगर का मर्ज़ कंट्रोल में हो जाता है। कद्दू पकाकर खाओ, वज़न कम होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में एक ग़िज़ा कद्दू है। अगर पेशाब कतरा कतरा करके आने लगे, रोज़ाना अंगूर खाओ। जिसकी नज़र कमज़ोर हो उसको मछली का सालन बनाकर खाना चाहिए, इससे नज़र तेज़ तरीन हो जाएगी। ठंडा पानी पीने से बचा करो, इससे चेहरे पर जुड़ियाँ जल्दी आती हैं। सुबह दही खाने से यादाश्त बेहतर होती है। जहाँ बाल ना हो, मिट्टी का तेल लगाकर मालिश करें, बाल उगना शुरू हो जाएंगे। रात को सोते वक्त 2 दाने हरीर का नीम गर्म दूध के हमरा खाएं, जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। जिस्म में ताकत बढ़ाने वाले टोटके। सुबह सवेरे उठते ही शहद चाट लेना। गोश्त खाने से पहले नमक चाख लेना। खाना खाने से पहले पानी पी लेना। सूखी रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खाना। घास पर नंगे पांव चलना। रोटी खाने के बाद कुछ देर चल लेना। पहाना के बाद जल्दी पानी ना पीना। बटेर का गोश्त खाने से कमर के दर्द से निजात मिल जाती है। हल्दी में दूध डालकर पीने से अंदर के जख्म भी बढ़ जाते हैं। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खाता है, इसकी याददाश्त और इसका पेट कभी कमज़ोर नहीं होता। 10 साल पुराना गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह उठते ही 1 घंटे में नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ज़्यादा देर जागने से दिमाग कमज़ोर होता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारियां आती हैं। अगर औरत गुड़ के साथ रोटी खाए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। बालों पर तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। बत्तख के अंडे खाने से दिमाग तेज़ होता है, अक्ल बढ़ जाती है। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। माश की दाल दही के साथ, ये दोनों चीज़ें एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने का खतरा होता है। रोज़ाना 40 मिनट पैदल चल लेने से चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। क्या आप जानते हैं, सुबह जागते ही 5 सेकंड आपको कुछ याद नहीं होता। काले चने वज़न को कम करने के लिए फ़ायदेमंद हैं। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाती हैं। जिसकी बेटियां होती हैं, इसकी ज़िंदगी में इजाफा होता है, यानी कि इसकी उम्र बढ़ जाती है।
4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں: زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا، کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ جو بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں ان کی لکھائی بہت خراب ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تندرستی چاہتے ہیں؟ یا حیو یا قیوم 100 بار روزانہ پڑھا کریں۔ جن کو غصہ زیادہ آئے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ دیر تک خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ جو کم پانی پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب نہیں ہوتے۔ جو روٹی یعنی کھانے کے بیچ میں پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر گڑ کھانے کے بعد کھایا جائے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں وہ اپنی ہی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ان کی ہر چیز گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، وہ دماغی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پیتے ہیں ان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ٹانگوں کو پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سوتے ہیں ان کی بچپن میں یہ عادت ہوتی ہے، بچپن ہی سے خوف اور لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس معمولی سی بات پر غصہ آنا محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلتا ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ذہنی طور پر دماغی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو سونگھنے کی حس اچھی ہو دماغ تیز ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھولی ہوئی چیز یاد کرنے سے یاد آ جاتی ہے۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھائیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 نیمبو کا رس، 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ نمک اور صبح شام غرارے کریں، دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اگر منہ سے کوئی زخم ہو، منہ سے بدبو آئے، سمجھ لو معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ حرام جانوروں کو گھر میں لے آنا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، مفلسی غریبی آتی ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے: تھوڑی سی کالی مرچ، 3 بادام پیس کر کچھ دن استعمال کریں۔ جو عورت ناک میں ادرک کا رس ڈال کر سوئے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم کی بجائے کچا دودھ استعمال کریں۔ اس سے چہرے کے میل بھی نکل جائے گی اور چہرہ بھی نرم و ملائم ہوگا۔ کپڑوں پر چائے گر جائے اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دے، چائے کا داغ نہیں جمے گا۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بواسیر میں پودینے کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں، گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھایا کریں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تب فرش والے کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جس کسی کو لیمبو راس نہ آئے وہ لیمبو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دیں۔ چہرے پر پانی سے گیلا کر پھٹکڑی سے مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، وزن میں کمی آتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کے زیادہ پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ انجیر کم از کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ 1 چمچ شہد میں 1 چمچ لیمبو مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے، پھٹنے سے بھی بچے رہیں گے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف آپ خود ہی ہیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے، دانوں سے نجات دیتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے مفید ہے، متلی اور سر درد کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں پودینے کا استعمال نہایت فائدہ مند ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کپڑوں پر اگر چائے کا داغ لگ جائے
تو ٹیلکم پاؤڈر چھڑکنے سے چائے کا داغ نہیں جمے گا۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ مسواک روزانہ کرنے سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں، سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مسوڑوں پر لگاؤ، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ جلدی اٹھنا چست اور صحت مند بناتا ہے۔ حریر کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ جسم میں سستی زیادہ ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلڑیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 گلاس پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو بھی جوان کرتی ہے۔ نمک والے پانی سے فرش دھو لیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی لینے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھا لیں، چکی کا آٹا استعمال نہ کریں۔ آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بدن میں کمزوری ہو، خون کی کمی ہو، وہ انار کھائیں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے پیٹ کی گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کے اندر کیلشیم گوشت سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ مصروف زندگی سے اتنا وقت تو نکالو کہ آپ پرسکون نماز ادا کر سکو۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے۔ شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے، جسم کی رگ رگ میں قوت پیدا ہوتی ہے، کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن محسوس ہو، گلا خراب ہو، آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی محسوس ہو، تھکاوٹ ہو، جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے، روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر جسمانی کمزوری ہو، کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ مسلسل پریشانی لینے سے آپ کا چہرہ جھریوں سے بھر جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی سب سے پہلے ہاضمے کو متاثر کرتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ نظر کو تیز کرنا ہے، گاجر کھائیں۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بال میلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو، دہی میں ملتانی مٹی ملا کر مکس کر کے سر پر لگا لیں۔ کچھ دیر بعد سر کو دھو لیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے 4 مشورے۔ ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں، اپنے شوق کو ہی اپنا کاروبار بنائیں۔ کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا۔ چیلنجز کو قبول کرنا سیکھیں، مشکل حالات کا سامنا کریں۔ جو لوگ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے، وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے، وہ کبھی کامیابی کا پھل نہیں کھا سکتے۔ قبض کی شکایت ہو، ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اگر وزن بڑھ جائے، گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جبڑوں میں درد ہو، ملٹھی کھائیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مارے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمبو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ سونف، مصری، بادام ہم وزن مکس کریں، رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں، دھندلی نظر تیز ہو جائے گی۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اسی لیے کہ گن گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے کچھ دیر بعد قیلولہ کر لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسواک کیا کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی، دانتوں کا مسئلہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے والے ہو تو جو گمراہ ہیں انہیں درست راستہ دکھانا تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو نہ ہو، لیکن بوڑھے ماں باپ کی جوانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ وہ درخت ہے جو ایک بار اکھڑ جائے تو پھر کبھی دوبارہ نہیں لگتے۔ شہد کی مکھی کاٹ جائے، سرکے میں نمک شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگائیں، ڈنگ نکال دے، درد اور سوجن کم ہو جائے گی۔
आड़ू बाकायदगी से खाओ, ये मैदे की सफाई करता है, मैदे की बीमारी नहीं होती। तेज़ी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी घेर लेती है। अगर दांतों पर ठंडा गर्म लगे फौरी नमक के गरारे करें। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। रात को सोते वक्त एक चुटकी कलवंजी पानी के साथ लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से मैदे की जलन खत्म हो जाएगी। तेल का इस्तेमाल मायूसियों को दूर करता है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है। अगर आप लेटे हुए चक्कर आते हैं, अपना एक पाँव ठंडी ज़मीन पर रखें। पानी के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है। सोते वक्त पाँव में जुराब पहनकर या सर पर कैप पहनकर नहीं सोना चाहिए। उबले हुए चावल खाएं, बिरयानी या पुलाव ना खाएं, घी में कच्चे खाने ना खाएं, बल्कि तेल में पके हुए मैदे के अंदर चेहरे और दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। यूं दिमाग की सेहत बेहतरीन रहती है और चेहरा निखरता है। वज़न कम और मोटापा दूर करने के लिए रोटी खाएं, पराठा ना खाएं। धूप का हमारे दिमाग पर असर होता है, डिप्रेशन खत्म होता है, मूड अच्छा रहता है। धूप कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। कीनू खाने से पेट की चर्बी कंट्रोल में रहती है। सजदे के अंदर चेहरे और दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। जिन अफराद पर मोटापा आ जाए, टांगों में खिंचाव रहे, वो चावल हरगिज़ ना खाएं। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है तो उनको चाहिए हर खाने के बाद काला ज़ीरा काली मिर्च के दाने की मिकदार के बराबर पानी के साथ खाएं। कुरान मजीद को देखकर पढ़ने से बंदा ज़िंदगी भर अंधा नहीं होता। खजूर की गुठली के अंदर ताकत का खजाना है। अगर खाने के दौरान मुंह को कड़वापन महसूस हो, जान लो बुखार हमला करने वाला है। नींबू और गुड़ मिलाकर शरबत पीने से वज़न में कमी होती है। रोज़ाना टमाटर का रस निकाल कर किसी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके बाल काले नज़र आएंगे। अगर बलगम का मसला हो, चमेली का फूल सूंघने से बलगम खत्म हो जाता है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाएंगे। सेब खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, वरना गले का कैंसर हो सकता है। बकरी के चर्बी के तेल से सर की मालिश करने से बूढ़े भी हो जाओ मगर बाल गिरेंगे नहीं और ना ही सफ़ेद होंगे। अगर बाल काले करना चाहते हैं, सरसों के तेल में बकरी का दूध शामिल करके बालों में लगा लें। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।